گے تو اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہماری قسمت نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں. اپنی قسمت کراچی کے لوگوں کو اب خود بنانی چاہیے اور اپنی صحیح نمائندگی کو چننا چاہیے. 24 جولائی کو جو الیکشن ہو رہا ہے, اس الیکشن پہ میں کراچی کے شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی میں تعمیر و ترقی کا یہ سفر دوبارہ سے شروع ہو اور یہ جو ہماری پریشانی ہے, زبوں ہے, مایوسی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا مقدر ہے, اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے. آپ شہر میں جماعت اسلامی کا میئر لائیں, آپ شہر کی یونین کونسلوں اور ٹاؤن میں جماعت اسلامی کی قیادت لائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم شہر کو تعمیر و ترقی سے ہمکنار کریں گے. الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے لیکن اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ اور سندھ حکومت کے نامزد کردہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب موجود ہیں جو کسی بھی اعتبار سے قانونی, آئینی, جائز اور اخلاقی طور پر جائز نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں, ہم کئی مرتبہ ان سے بات کر چکے ہیں, میڈیا کے ذریعے سے بات کر چکے ہیں اور ان تک یہ میسج جا چکا ہے کہ وہ کیسا الیکشن کمیشن ہے جس میں صریحاً وائلیشن ہو رہی ہے اور ایک حکومت نے پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر اپنے پارٹی ترجمان بھی موجود ہیں اور پارٹی کے اندر بھی ان کی پوزیشن موجود ہے اور وہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ایک طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں اور جب الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اور ڈیوٹی کیا انجام دے رہے ہیں, یہ تو بارش نے ان کی قلعی کھول دی ہے اور جو کچھ بھی انہوں نے جھنڈے لگا کر کارپیٹنگ کی تھی اس بارش میں وہ سب بہہ گئی ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے ساتھ جو یہ مذاق سندھ حکومت کر رہی تھی کس طرح سے ایکسپوز ہو کر سامنے آئی ہے. الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے, چیف الیکشن کمشنر کیوں نہیں نوٹس لیتے اور اس سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کرتے, اس کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں جو سندھ الیکشن کمیشن اسپیشلی ہے وہ سہولت کار بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا اور ہم نے اندرون سندھ میں جو الیکشن ہوئے اس کو دیکھا ہے اور اس کو دیکھنے کے نتیجے میں اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح پورا عملہ جو ہے وہ یرغمال بنا رہا. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر اپنے پسندیدہ لوگوں کو یہاں پر آروز بنایا ہوا ہے. پھر عملہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا بھرتی کیا ہوا عملہ ہی جو پچھلی طویل عرصے میں انہوں نے جو حق مارا ہے نوجوانوں کا میرٹ کے اوپر جو آنے کے قابل تھے ان کا حق مار کر جو اپنی پسند سے اور اپنی جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کی ہیں, اب ان بھرتیوں کا استعمال بھی اس پورے الیکشن میں وہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم وارن کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی کہ ہم اس طرح سے اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے اور الیکشن کا یہ عمل صاف ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے. پہلے ہی آپ نے دھاندلی کی ہوئی ہے, جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں خاص طور پر حکومت کو فیور دینے کی کوشش کی گئی ہے. اورنگی ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ سینٹرل یا آپ کہیں ویسٹ یا کیماڑی یا اس طرح کی جو آبادیاں ہیں کہ جہاں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہاں سے اس کو کچھ بھی نہیں مل سکتا, ان میں مردم شماری کے اعتبار سے 95,000, 90,000, 80,000, 70,000 کی آبادی کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایک یونین کمیٹی بنائی ہے. اور جن آبادیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان ووٹوں پہ ہم قبضہ کر لیں گے اور آرام سے اپنی مرضی کے ووٹ دلوا دیں گے, وہ 4,000, 5,000, 10,000 ان ووٹوں کے اوپر اور 20,000 آبادی کے اوپر بھی انہوں نے اس طرح سے حلقہ بندی کی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ غیر منصفانہ حلقہ بندی ہے جو حکومت کے انفلوئنس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے کی ہے. یہ دھاندلی کا آغاز ہے. پھر اس وقت جو ووٹر لسٹیں ہیں, بدترین ووٹر لسٹیں اگر کسی دور کی ہو سکتی ہیں تو اس وقت کی ووٹر لسٹیں ہیں جس میں لوگوں کو ادھر سے ادھر کر دیا, ایک ہی خاندان کے لوگوں کو بکھیر دیا گیا ہے اور یہ کام نادرہ کی مدد سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی خراب کیا. یعنی یہ تک ہوا ہے کہ پہلے تو مستقل پتے کی بنیاد پر غیر ضروری طور پر جو لوگ پہلے ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور جس جگہ پہ رہتے ہیں اس سب کے باوجود غیر ضروری طور پر ان لوگوں کو جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا مستقل پتے کی بنیاد پر. اور پھر لوگوں نے جب اس کو درست کرانے کی کوشش کی, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, تو اس کے باوجود یہ صورتحال ہے کہ نہ اب موجودہ پتہ, اتنے لوگ ایسے ہیں نہ وہ موجودہ پتے پر ہیں نہ مستقل پتے پر, ایک تیسرا پتہ ان کے لیے بنا دیا گیا. تو یہ تو پورے الیکشن کمیشن کا حال ہے کہ ووٹر لسٹیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی مینجمنٹ ہے کہ وہ خود ڈسکریج کرنا چاہتا ہے الیکشن کمیشن کے لوگ ووٹ ڈالیں. پہلے ہی اتنی مایوسیاں ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں, پارٹیوں کے دھوکے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں میں مایوسی ہے اس پورے پروسیس سے
اور دوسری طرف اگر الیکشن کمیشن ہی خود اس کا اعلی کار بن جائے اور خود ووٹر لسٹ میں غلط کر دیں اور لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں اور ان کے ووٹ وہاں پر موجود ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس ڈیموکریسی کو، یا جیسی بھی رہی صحیح جمہوریت اور انتخابات ہیں، اس کو خود، یہ جو ادارے ہیں جن کا کام ہے انتخابات کو شفاف بنانا، وہ خود اس کو خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس پورے پروسیس کے دوران یہ بھی دیکھا کہ بعض آرઓز نے اپنی مرضی سے لوگوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کیا، اور یہ تک کیا کہ اگر کوئی پھر بھی پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو اس کا نام لسٹ کے اندر شائع نہیں کیا۔ پھر جو نشانات ہیں ان میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے نشانات کے جو نمبر ہوتے ہیں آفیشیل، ان کے علاوہ دوسرے نمبر جو ہے وہ فارم 8 کے اوپر دینے شروع کر دیے۔ یہ پورا پروسیس مشکوک بناتا ہے اس پورے عمل کو۔ جماعت اسلامی کا بہت واضح موقف ہے کہ ہم اس دھاندلی کو نہیں ہونے دیں گے، اس کو ایکسپوز بھی کریں گے، اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اگر سندھ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو چیف الیکشن کمشنر جو موجود ہیں اسلام آباد میں، ان کو چاہیے کہ یہاں کر بیٹھیں۔ اب 24 تاریخ میں کتنے دن رہ گئے، اور جا کر چیک کریں، رینڈم چیکنگ کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے عملے کا جائزہ لیں۔ جن کو پریزائڈنگ افسر بنایا جا رہا ہے، جن کو ریٹرننگ افسر لگایا گیا ہے، ان سب کا وہ خود جائزہ لیں تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو ہم سمجھیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی سندھ الیکشن کمشنر کی طرح یہاں پر جو سندھ حکومت ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سیدھی بات ہے، جب آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو آپ خود کچھ بھی اپنے آپ کو کلیم کریں، آپ جو ہے وہ پارٹ بنیں گے اس بات کا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی انٹیریئر سندھ میں جس طرح سے جو ہے وہ مار دھاڑ ہوئی ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ آپ نے 240 میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ اور پھر میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں 1989 سے رینجرز موجود ہیں، پاکستان رینجرز۔ ظاہر ہے یہاں کے حالات بہت خراب رہے اور ان خراب حالات میں رینجرز کو لایا گیا تھا، لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ضمنی انتخاب میں جب گلیوں میں کھلے عام اسلحہ لے کر لوگ گولیاں چلا رہے تھے تو اس وقت رینجرز کہاں تھی؟